میرے محترم بھائیو، الہ کا مینا روزی دینے والا بھی ہے، الہ کا مینا اولاد دینے والا بھی ہے، الہ کا مینا رزق دینے والا بھی ہے، الہ کا مینا حاجت روا بھی ہے، الہ کا مینا مشکل کشا بھی ہے، الہ کا مینا نظر و نیاز کے لائق بھی ہے، الہ کا مینا جس کے لیے قربانی کی جائے، الہ کا مینا جس کے لیے سر جھکایا جائے، الہ کا مینا جس کے سامنے نظر و نیاز رکھی جائے، اپنی جبیں جھکائی جائے، یعنی عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری اس کے اندر آتی ہیں کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں نہ اپنی مانوں گا، نہ باپ کی مانوں گا، نہ ماں کی مانوں گا، نہ اپنی برادری کی پرواہ ہے، نہ کسی امام خطیب کی پرواہ ہے تو صرف محمد الرسول اللہ کی ہے۔ جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے گی تو ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کے میں محمد کی بات کو سینے سے لگاؤں گا۔ یہ عہد کیا ہم نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے۔ حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہے، کہیں سیلاب ہے، کہیں زلزلہ ہے، اور میں غور کر رہا تھا 2005 کے اندر بہت بڑا زلزلہ آیا، بڑا نقصان ہوا۔ 2010 کے اندر پھر سیلاب آیا، اسی طرح 2015 کے اندر بھی سیلاب، 2020 کے اندر کرونا وائرس، اور 2025 کے اندر یہ خیبر پختونخوا کے اندر KPK کے اندر اتنا بڑا سیلاب اور اتنی زیادہ اموات۔ میرے محترم بھائیو، یہ باتیں بڑی غور طلب ہے کہ یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب کیوں آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور یقین جانیے جب وہ ویڈیوز سامنے آتی ہیں جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک ایک گھر کے 20 جنازے کھڑے ہوئے، 20 جنازے، ایک ایک گھر کے 40 فرد پانی کے اندر بہہ چکے، ملبے کے نیچے آ چکے۔ اور اس طرح میرے محترم بھائیوں، لوگوں نے لائیو دیکھا، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کا نظارہ کیا کہ جو کئی ٹن وزن جن کی چٹانیں رکھتی تھی، وہ پہاڑ یعنی ٹنوں کے ساتھ وزن رکھنے والی چٹانیں پانی کے اندر اس طرح چل رہی تھی جس طرح کوئی عام گیند ہوتی ہے، عام بال ہوتی ہے۔ ٹنوں وزن رکھنے والی چٹانیں بہہ رہی ہیں، اور اتنے مضبوط گھر، مکان، ان کو اس طرح اس سیلاب کے پانی نے اس طرح کھرچا جس طرح کوئی چیز بالکل ملیا میٹ کر دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس سیلاب سے ہم نے کچھ اسباق سیکھنے ہیں اپنی اصلاح کے، تاکہ اللہ کی آفت سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے ہم بچ سکیں۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا اندازہ کیجئے کہ رات کے آغاز کے اندر کتنے خوبصورت ان کے گھر تھے، اچھے مکانوں کے مکین تھے، لیکن جب رات کا اختتام ہوتا ہے وہی لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، روڈوں کے اوپر ہیں، خیموں کے اندر ہیں، اور فٹ پاتھوں کے اوپر آ چکے ہیں جو رات کے آغاز میں بڑے اچھے مکانوں کے مکین تھے، اور جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ پختون کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی کے سامنے ہتھیلی نہیں رکھتے، لیکن اللہ کی قدرت کا نظارہ کیجئے، لمحہ بھر کے اندر وہ ایک لقمے کو ترس رہے تھے، ایک لقمے کو پانے کے لیے لوگوں کی مدد کے منتظر تھے۔ یعنی یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ پل بھر کے اندر جو چاہے کر سکتا ہے۔ انسان بڑا بے بس ہے، پانی خشک ہو جائے تو بھی بے بس ہے، پانی نکال نہیں سکتا۔ پانی وافر مقدار میں آ جائے تو پانی کو کنٹرول نہیں کر سکتا، انسان وہاں پر بھی بے بس ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سیلاب سے
یہ سبق ملا کہ انسان بے بس ہے. اللہ کے لشکروں کا مقابلہ کرنا، اللہ کے عذابوں کا مقابلہ کرنا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. میرے محترم بھائیو، ذرا ہم نے محاسبہ کرنا ہے کہ وہ اللہ جو اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. صحیح بخاری کی حدیث ہے 5999 کہ اللہ ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اپنے بندے سے. اور یہی بس نہیں میرے محترم بھائیو، صحیح مسلم کے اندر 6989 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالی ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالی انتظار میں ہوتے ہیں کہ رات کا گنہگار میرے پاس آئے، صبح کے وقت مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں. اسی طرح رات کو منتظر ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جو دن کا گنہگار ہے میرے پاس آئے، میری بارگاہ میں آئے، مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں. جو اللہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ بندہ مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں. اتنا رحیم کریم اللہ میرے محترم بھائیوں پھر کیسے عذاب دیتا ہے، کیوں عذاب دیتا ہے، کیوں گرفت کرتا ہے، پکڑ کیوں آتی ہے. اور میرے محترم بھائیوں تقریباً 400 کے قریب اموات ہو چکی ہیں جو سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں. لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے ماں باپ کو دفنایا. 50 جنازے اکٹھے جا رہے ہیں. اتنی بڑی آفت اور اتنا بڑا عذاب، وجہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ نے وہ وجہ ڈھونڈنی ہے، وہ اسباب تلاش کرنے ہیں جن کی وجہ سے آسمان سے زمین والوں پر اللہ کی گرفت آتی ہے، پکڑ آتی ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیو، سورہ فاطر آیت نمبر 45 اور سورہ نحل آیت نمبر 61، اس کا مطالعہ آپ نے ضرور کرنا ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. میں آپ کے سامنے سورہ فاطر آیت نمبر 45 رکھتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ فرماتے ہیں اگر میں انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دوں تو زمین کے اوپر کوئی جاندار، کوئی چرند پرند بھی باقی نہ رہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے جاتے ہیں، معاف کرتے جاتے ہیں، معاف کرتے جاتے ہیں. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں آگے وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، میں ایک مدت تک لوگوں کو مہلت دیتا ہوں، ایک وقت میں نے مقرر کیا ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے. کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، اللہ نے ہر انسان کو ایک زندگی دی ہے، ایک وقت دیا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، میری طرف آ جائے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے، مہلت پوری ہو جاتی ہے، پھر میں اس کو پکڑ لیتا ہوں. بس سٹاپ، اب اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا. ایک گھڑی نہ آگے جا سکتا ہے اور نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتا ہے. جو ہی مدت مہلت پوری ہوتی ہے اللہ فوراً پکڑ لیتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، قرآن کی آیت سے یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ فرماتے میں پکڑنے پہ آ جاتا، گرفت کرنے پہ آ جاتا تو چرند پرند بھی باقی نہ رہتے، نیک و بد سارے میرے عذاب کی لپیٹ کے اندر آ جاتے. اس لیے میرے محترم بھائیوں اللہ سے ڈرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے. کہیں ایسے گناہ تو نہیں ہمارے اندر جن گناہوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب آتے ہیں، آسمان سے پکڑ آتی ہے. ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں، اسباب دیکھتے ہیں کن وجہ سے زلزلے، سیلاب آتے ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں، اموات ہوتی ہیں، ہلاکتیں ہوتی ہیں، بربادیاں آسمان سے نازل ہوتی ہیں. وہ اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا سبب شرک ہے. جب اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو پوجا جا رہا ہو، کسی کی عبادت کی
کی جا رہی ہو، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہو، پھر آسمان سے عذاب آتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں حیران رہ گیا جب سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی کہ سیلاب آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، اور وہ بندہ پانی کے سامنے پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا عباس، یا عباس، اس پانی کو روک لے۔ ذرا اندازہ کیجئے مسلمان کا کہ مصیبت کے وقت بھی، تکلیف کے وقت بھی اللہ نہیں یاد رہا، اللہ کے علاوہ پکار رہا ہے۔ کہتا ہے یا عباس، یا عباس، اس سیلاب کو روکیے، اس پانی کو روکیے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس دور کے مسلمان سے وہ مشرکین مکہ کئی درجے بہتر لوگ تھے۔ آج کا مسلمان انتہائی جہالت کے اندر ہے، انتہائی گمراہی، ضلالت کے گڑھے کے اندر گرا ہوا ہے کہ مصیبت کے وقت بھی اللہ کو نہیں پکار رہا، غیر اللہ کو پکار رہا ہے۔ یعنی اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ مشرکین مکہ کی بات کرتے ہیں کہ جب یہ سمندر کے اندر سفر کرتے، جب ان کی کشتی کو سمندری طوفان گھیر لیتا اور یہ خیال کرتے کہ ہم گھیرے گئے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں انہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ سمجھتے تھے کہ ہم گھیرے کے اندر آ چکے ہیں، تو مشرکین مکہ خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اب بچا سکتی ہے ذات تو صرف اللہ کی ذات بچا سکتی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اس قدر گیا گزرا مسلمان ہے کہ مصیبت کے اندر بھی وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے۔ کاش اس بھائی کو، اس انسان کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ عذاب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اس کو روکنے کی طاقت کسی انسان کے پاس نہیں، صرف ایک اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کر کہہ رہا ہے یا عباس، یا عباس، اس سیلاب کو روک دیجئے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ شرک بہت بڑا سبب ہے اللہ کی ناراضگی کا، اور اللہ کے عذاب کا سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی غیرت والا میرا اللہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس کو بڑا غصہ آتا ہے جب انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں آسمان تباہ ہو جائیں، زمین تباہ و برباد ہو جائیں، یہ انسان میری اولاد ثابت کرتا ہے، میرے برابر لوگوں کو کھڑا کرتا ہے، میری مخلوق کو میرے برابر قرار دیتا ہے، میرا بیٹا ثابت کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات اتنی وزنی ہے، اس بات سے زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان مجھے گالی دیتا ہے، کیا گالی ہے؟ جب انسان اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کر دیتا ہے کہ یہ بھی اولاد دے سکتا ہے، یہ بھی رزق دینے والا ہے، یہ بھی آفات سے بچانے والا ہے، یہ بھی اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بڑا پیارا ہے، اس کا قرب چاہیے، اس کی خوشی چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ فرماتے ہیں انسان مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، صحیح مسلم کے اندر 1499 نمبر کے اوپر ایک بہت خوبصورت واقعہ موجود ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک دفعہ ساتھیوں کے اندر بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ اگر میری بیوی کے ساتھ کوئی غیر آدمی آ جائے، میں کسی غیر کو دیکھ لوں اپنی بیوی کے ساتھ، تو میں یہ پرواہ نہیں کروں گا کہ میری تلوار سیدھی ہے یا الٹی میں نے پکڑی ہوئی ہے، جیسی بھی تلوار ہوگی میں اس انسان کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اب صحابہ یہ بات سن رہے تھے تو صحابہ نے یہ بات اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دی کہ سعد یہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم تعجب کر رہے ہو سعد کی بات کے اوپر؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سعد کی غیرت ہے اور میں محمد اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔ اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں واللہ اغیر منی، اور میں محمد سے بڑھ کر میرا اللہ غیرت مند ہے۔ کیسے برداشت کرے گا؟ رزق دینے والا وہ ہو، اولاد دینے والا وہ ہو، بگڑیاں بنانے والا وہ ہو، آپ کو پیدا کرنے والا وہ ہو، آپ کو تمام یہ سہولیات نعمتوں سے نوازنے والا وہ ہو،
لیکن جب عبادت کی باری آئے، سجدے کی باری آئے، نظر و نیاز کی باری آئے، جھکنے کی باری آئے، کسی کو خوش کرنے کی باری آئے، تو یہ اللہ کو چھوڑ کر آستانوں کے اوپر جائے، مزاروں کے اوپر جائے، اللہ کی مخلوق کو خوش کرتا پھرے، اللہ کی عزت کی قسم یہ اللہ کو برداشت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ سر اللہ نے دیا ہے، بہترین دماغ اللہ نے اس کے اندر لگایا ہے، اتنا بہترین ذہن اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ ماتھا جب کسی انسان کے قدموں کے اندر گرتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ زمین اس وقت پھر خود کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں ہلوں، میں اس کو اپنے اندر جذب کر لوں، میں اس کو اپنے اندر نگل رہوں۔ کیسا بدبخت انسان ہے، کھوپڑی دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ سارے چڑھاوے، یہ ساری نظر و نیاز اللہ کے علاوہ دے رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، زمین کو بھی غصہ آتا ہے، آسمان کو بھی غصہ آتا ہے، وہ اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ اجازت دے، ہم ان کے اوپر پھٹ پڑے۔ کعبہ کے رب کی قسم وہ منظر جب بادل پھٹا، وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا، جو دو دنوں کے اندر بارش ہونی تھی وہ 2 گھنٹوں کے اندر ہو جاتی ہے۔ اتنا شدت کے ساتھ پانی پہاڑوں سے آ رہا ہے، کوئی چیز بھی اس پانی کے سامنے ٹک نہیں رہی۔ درخت آئے، درخت آگے جا رہے ہیں، وہ بلڈنگ آئی، سٹوری آئی، وہ آگے جا رہی ہے، ہر چیز، ٹنوں وزنی پتھر چل رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں اس پانی کے اندر۔ اتنا بڑا اللہ کا عذاب، اس قدر پانی، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر امید نہیں رکھنی، امید بھی اللہ سے رکھنی ہے، مانگنا بھی اللہ سے ہے، الوہیت و ربوبیت صرف اللہ کے لائق ہے، جھکنا بھی اللہ کے لیے ہے، نظر و نیاز بھی اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی عبادت جس سے مقصود کسی کی خوشی ہو، کسی کی رضامندی ہو، میرے محترم بھائی وہ اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے میرے محترم بھائیو، یہ شرک اتنی بڑی اس کی نحوست ہے، اتنا بڑا اللہ کو ناپسند ہے۔ سورہ زمر ہے، آیت نمبر 65 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، بات سننے والی ہے، توجہ کیجئے میری طرف۔ اللہ اپنے نبی محمد کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ میرے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ہم نے سب کی طرف وحی کی، اور سارے انبیاء کی طرف۔ اگر وہ بھی شرک کرتے، اللہ کے ساتھ اوروں کو ملاتے، اللہ کے برابر کسی کو سمجھتے یا اللہ کی اولاد کسی کو خیال کرتے، اللہ فرماتے ہیں میں اتنے بڑے بڑے نبیوں کے اعمال ضائع کر دیتا۔ ذرا اندازہ کیجئے، اتنی بڑی نحوست ہے شرک کی کہ شرک کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے اعمال، انبیاء، اولو العزم پیغمبر، اللہ کے پیارے اور لاڈلے پیغمبر، اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے عظیم انسان جس جیسا انسان نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا، اللہ اس سے مخاطب ہے کہ اگر تو نے بھی شرک کیا تیرے اعمال سارے ضائع ہو جائیں۔ تو ذرا میرے محترم بھائیوں محاسبہ کریں، میں اور آپ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کریں تو میرے محترم بھائیوں کیا ہمارے اعمال بچ جائیں گے؟ کیا ہم اتنے اللہ کے پیارے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، اس لیے اس گناہ سے میرے محترم بھائیوں خود بھی بچنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ شرک چونٹی کی چال سے بھی باریک ہے، اس کو سمجھنا ہے، ہر قسم سے بچنا ہے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جو دوسرا گناہ ہے جو اللہ کے عذاب کو، زلزلوں کو، سیلابوں کو، تباہیوں کو، بربادیوں کو نازل کرتا ہے، وہ دوسرا گناہ کیا ہے؟ سلسلہ صحیحہ کے اندر 1783 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اور المستدرک حاکم کے اندر بھی 2529 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ولا ظہرت الفاحشہ فی قوم قط الا سلط اللہ علیہم الموت۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں، جب کسی قوم میں فحاشی عریانی عام ہو جاتی ہے، اللہ اس قوم کے اندر موت کو مسلط کر دیتا ہے۔ پھر اموات ہوتی ہیں، لمحوں بھر میں سینکڑوں لوگ پھر پانی کے اندر بہہ جاتے ہیں، لمحوں بھر میں سینکڑوں ہزاروں لوگ بلڈنگوں کے ملبے کے نیچے آ جاتے ہیں، بڑے بڑے ٹاور جن کے اندر عریانی فحاشی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ لمحہ بھر میں ان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں، ہزاروں سینکڑوں لوگ ایک لمحے کے اندر ملبے کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ اللہ اس قوم کے اوپر موت کو مسلط کر دیتا ہے، پھر موت عام ہو جاتی ہے جس قوم کے اندر فحاشی اور عریانی عام ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں سارے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، خدا کے لیے اپنی تنہائی چیک کریں، اپنے یہ موبائل چیک کریں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے اوپر عذاب آئے اور آپ کو توبہ کا موقع بھی نہ ملے۔ ساری رات سکرولنگ، ساری رات نیٹ، اللہ کی عزت کی قسم یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے شاید آپ یہ سمجھتے ہوں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، اور آپ اس غلط فہمی کے اندر رہیں کہ کسی کو تو پتہ ہی نہیں، اور اسی نا پتہ ہونے کے اندر اللہ کا عذاب آئے اور لقمہ اجل موت کے اندر چلے جائیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، فحاشی اور عریانی کے کام کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اللہ معاف فرمائے، قبر کے اندر بھی اللہ کا عذاب ہے، حشر کے اندر بھی اللہ کا عذاب ہے۔ پھر یہ تیرے ہاتھ، یہ تیری انگلیاں تیرے خلاف بولیں گی۔ ذرا بتا، جب تیرا ہاتھ، تیری انگلیاں تیرے خلاف باتیں کر رہی ہوں گی، اس وقت کیا سین ہوگا، کیا تیری پشیمانی کا عالم ہوگا جب تیرا ہاتھ تیرے خلاف گواہی دے رہا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، عریانی بڑی عام ہو رہی ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر خبریں آتی ہیں کہ جناب سر عام زنا ہوا، ایک ڈیرے کے اندر سر عام 15 سالہ طالبہ کو اوباشوں نے اٹھایا، یہ کل خبر میں نے پڑھی ہے، اور ڈیرے کے اندر سر عام اعلانیہ زنا ہوا، یہ رپورٹ کیس ہوا۔ اور میرے محترم بھائیوں، اتنا بڑا یہ گندا ماحول بن چکا ہے، یہ فحاشی اور عریانی کے کام اعلانیہ ہو رہے ہیں۔ لوگ پھر انہوں نے صرف یہ زنا ہی نہیں کیا بلکہ اس کی ویڈیو بنائی تاکہ دنیا کو دکھائیں گے، اس کی ویڈیو فروخت کریں گے، پیسے کمائیں گے، اس قدر اعلانیہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب اعلانیہ فحاشی اور عریانی کے کام ہوتے ہیں، پھر زمین پھٹتی ہے، پھر زلزلے آتے ہیں، پھر سیلاب آتے ہیں، پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر لمحے بھر میں سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ موت کی وادی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، آج نوجوان سے جو کچھ مانگے وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ کبھی اس کو یہ کہہ دینا کہ اپنا موبائل لاک کھول کے دے دے، سب سے زیادہ اس کو مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب اس سے موبائل مانگا جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے آپ نے دیکھ لینا ہے، تجربہ کر لینا، کسی نوجوان سے اس کا موبائل مانگے اور اس سے کہیں کہ مجھے اس کو ان لاک کر کے دے، اس کو لاک کھول کے دے، اللہ کی عزت کی قسم ہے سب سے بڑی مشکل اس کو اس وقت آئے گی جب اس سے موبائل مانگا جاتا ہے۔ نہ ماں کو پتہ ہے، نہ باپ کو پتہ ہے، نہ بھائیوں کو پتہ ہے کہ ہمارا بیٹا رات کیا دیکھتا ہے، کون سی ویڈیوز دیکھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، آپ اگر وہ چیزیں آپ کو بتا دی جائیں جو آج عریانی فحاشی کا سبب ہے، جو نوجوان دیکھتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں، آپ استغفار پڑھیں اور آپ حیران رہ جائیں گے کس قدر فحاشی اور عریانی عام ہو چکی ہے۔ اب ضرورت ہی نہیں کہیں جانے کی، ایک لمحے کے اندر ڈیٹا آن کیا اور ساری دنیا کا گند ایک لمحے میں اس کے موبائل کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ کچھ پاکستانی حکومت نے کوشش کی ہے ان ویب سائٹ کو بلاک کرنے کی، لیکن نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو بھی پتہ ہے کہ جتنی لاکڈ ویب سائٹ ہیں ان کو کیسے ان لاک کیا جاتا ہے۔ میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ لفظ میں اگر یہاں استعمال کر دوں نوجوان اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ ایسی ایپس نکالی گئی ہیں جن سے ان ویب سائٹ کو ان لاک کیا جاتا ہے
اور میں کتنے نوجوانوں کے موبائلوں کو جانتا ہوں جن کے موبائل کے اندر وہ ایپ موجود ہے ساری ویب سائٹ کو ان لاک کرنے کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، زمانہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بار بار جو سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، جب کسی چیز کی خرابی نزدیک ہو، تباہی نزدیک ہو، پھر بار بار وہ خراب ہوتا ہے۔ جیسے ایک پنکھے کی مثال لیجئے، جب نیا ہوتا ہے تو وہ اچھا چلتا ہے، جب پرانا ہو جاتا ہے تو بار بار اس کے اندر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہی حالت انسان کی ہے۔ انسان تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہے، قیامت قریب ہے، اس لیے بار بار جھٹکے لگتے ہیں۔ ابھی جہاں پر سیلاب آیا ہے بونیر کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر، سوابی کے اندر، وہاں پر اس سیلاب کے فوراً بعد زلزلے کے کئی جھٹکے لگے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، زمین اس وقت ہلتی ہے، تباہی بربادی اس وقت آتی ہے جب گناہ سر عام ہوتا ہے، زنا سر عام ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، ابن ماجہ کے اندر 4019 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جب کسی قوم کے اندر آ جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں پناہ چاہتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں آپ کو نہ پہنچیں، وہ آپ کو نہ ملے۔ فرمایا پہلی چیز کہ جب فحاشی کسی قوم کے اندر عام ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اعلانیہ ہونے لگے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا فشا بہم الطاعون، ایسی بیماریاں پھر آسمان سے نازل ہوتی ہیں جو آپ کے بڑوں نے سنی نہیں ہوتی۔ آسمان سے طاعون اور اس قسم کی بیماریاں، یہ کرونا وائرس، یہ ایڈز، یہ فلاں بیماری، لا علاج بیماریاں پھر آسمان سے نازل ہوتی ہیں جب فحاشی اور یعنی میرے محترم بھائیوں عام ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا دوسری چیز وَلَمْ يَنْقُضُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ جب ناپ تول کے اندر کمی ہوتی ہے، یہ دکاندار، یہ آڑتی، یہ سارے جب ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں إِلَّا أُخِذَ بالسنین وشدت المعونہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ پھر روزگار تنگ کر دیتا ہے، قحط نازل ہوتا ہے، اور پھر ظالم کے بادشاہ کے ذریعے سزا دی جاتی ہے جب ناپ تول کے اندر کمی ہوتی ہے۔ کون سا گناہ میرے محترم بھائیوں ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہو رہا؟ زنا بھی عام ہے، بدکاری بھی عام ہے، شرک تو اتنا عام ہے کہ ہر کلومیٹر کے اوپر ایک الہ کھڑا ہوا ہے، کتنے آستانے اور کتنے مزار بن چکے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر وہ ناراض ہو گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، ہمارا یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ ساری شرک کی تباہی ہے۔ ناراضگی سے ڈرنا چاہیے تو اللہ کی ناراضگی سے، کسی انسان کی ناراضگی کچھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جب میرا اللہ ناراض ہو گیا تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ایسی پکڑ ہے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیسرا گناہ کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے اپنے مالوں کی، اللہ تعالیٰ پھر بارش روک لے گا، ایک قطرہ بھی نہیں دے گا۔ اگر دنیا کے اندر یہ جاندار نہ ہوتے، یہ چرند پرند نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ بارش کو بند کر دیتے جب زکوٰۃ اموال کی نہیں دی جاتی۔ اور فرمایا چوتھا، جب لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کا عہد توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کیا عہد کیا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عہد ہے، بہت بڑا عہد ہے، یہ سمجھنے والا ہے، یہ قابل غور عہد ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم نے سمجھا صرف اس کا معنی معبود ہے، اور میرے محترم بھائیو الہ کا معنی روزی دینے والا بھی ہے، الہ کا معنی اولاد دینے والا بھی ہے، الہ کا معنی رزق دینے والا بھی ہے، الہ کا معنی حاجت روا بھی ہے، الہ کا معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کا معنی نظر و نیاز کے لائق بھی ہے، الہ کا معنی جس کے لیے قربانی کی جائے، الہ کا معنی جس کے لیے سر جھکایا جائے، الہ کا معنی جس کے سامنے نظر و نیاز رکھی جائے، اپنی
اپنی جبیں جھکائی جائے، یعنی عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری اس کے اندر آتی ہیں کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں نہ اپنی مانوں گا، نہ باپ کی مانوں گا، نہ ماں کی مانوں گا، نہ اپنی برادری کی پرواہ ہے، نہ کسی امام خطیب کی پرواہ ہے تو صرف محمد الرسول اللہ کی ہے۔ جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے گی تو ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کے میں محمد کی بات کو سینے سے لگاؤں گا۔ یہ عہد کیا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اس عہد کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی مجبوری ہے، یہ برادری ہے، مجبوری ہے جی، یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اتنی بڑی کم ظرفی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کاش یہ ذہن کے اندر سوچتا کہ میرا اللہ کیا کہے گا۔ میں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کرنی ہے، میں نے آقا دو جہاں سے ملاقات کرنی ہے، میرا نبی کیا کہے گا۔ کبھی یہ زبان کے اوپر نہیں آیا۔ جب بھی جملہ زبان کے اوپر آیا تو یہ آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ مجھے کیا کہے گا۔ معاشرہ قبول نہیں کرتا، یہ معاشرے کے تقاضے ہیں، یہ سوسائٹی کے تقاضے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی تقاضے نہیں ہے، تقاضا صرف لا الہ الا اللہ ہے جو میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ تقاضا صرف محمد الرسول اللہ ہے جو میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ جو اس تقاضے کے اوپر پورا اتر گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ دنیا کے اندر بھی سرخ روح ہے، قبر کے اندر بھی سرخ روح ہے، اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی سرخ روح ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کرنے والے کام یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو صحیح معنوں میں سمجھیں، ان کی اطاعت کریں، یہ میرے محترم بھائیوں کام کرنے والے ہیں۔ اور آخری باتیں میرے محترم بھائیوں، اللہ سے ڈریں۔ قرآن کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، دن بھی گناہ، رات بھی عریانی، فحاشی عریانی کے کام۔ میں حیران ہوتا ہوں، مجھے غصہ بھی آتا ہے کہ آوارہ نظر، آوارگی، دوسرے کی بہن کو کس لیے کلمہ پڑھا تھا محترم بھائیوں، کس لیے کلمہ پڑھا تھا؟ اگر اپنی مسلمان بہن کی عزت کو تتار کرنا تھا تو کلمہ کس لیے تُونے پڑھا تھا؟ بازاروں چرستوں کے اندر بیٹھ کر نظر بازی کا معاملہ کرنا تھا، تیرے کلمے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو فحاشی عریانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، جو شرک و بدعات کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کو اللہ کے نبی کی آمد کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی اس انسان کو ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ وفا کرتا ہے، آپ کی ادائیں اپناتا ہے، آپ کے طریقے اپناتا ہے، اس کو خوشی ہے۔ وہ عید میلاد، وہ جشن میلاد اللہ کی عزت کی قسم ہے، خوشی سے منائے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق منائے، جس کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی سنت نظر آتی ہے۔ تو جو لمحے بھر بھر کے اندر گناہ کرتا ہے، ہر سیکنڈ کے اندر گناہ کرتا ہے، ہر سیکنڈ میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وہ کہے جی مجھے اللہ کے نبی کی آمد کی بڑی خوشی ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے تیرے کلمے کا فائدہ ہی کوئی نہیں اگر تو گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالتا ہے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اور اوپر سے جی میں اہل الحدیث ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں فلاں ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ساری بے فائدہ اور بیکار چیزیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں فعال لما یرید، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو کرتا ہوں، جو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں کر گزرتا ہوں، یہ اللہ کا فخر ہے۔ جو اللہ کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ قیدی متین، یہ اللہ فرماتے ہیں میری طاقت ہے کہ میری تدبیر ہمیشہ مضبوط رہی، میری تدبیر کبھی ناکام نہیں ہوئی۔ میرے محترم بھائیو، ایک میں تدبیر کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کس کو پتہ ہے میں ڈنڈی ماروں، زیادتی کروں، ظلم کروں، ریانے کے کام کروں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں تیری تدبیر ناکام ہے، میری تدبیر غالب آتی ہے۔ جب اللہ تدبیر کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، یہ اللہ کا اعلان ہے کہ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر میرے محترم بھائیوں، چھڑانے والا کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ کیوں نہ ہو، نہیں چھڑا سکتا۔ پتہ ہے نا، وہ اللہ کے نبی اس منافق کا جنازہ پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی نے اپنا کرتا بھی دیا، دلیل سے بات کرتا ہوں، اپنا لاب دہن بھی اس کے منہ کے اندر ڈالا اور جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ آسمان سے وہی آ گئی کہ جنازہ نہ پڑھے، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔
میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ اگر 70 مرتبہ جنازہ پڑھنے سے آپ کے باپ کو اللہ معاف کر دے، میں محمد 70 بار جنازہ پڑھانے کو تیار ہوں۔ لیکن قرآن آ گیا، اللہ فرماتے ہیں جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اس کی قبر پہ بھی نہیں جانا، اور اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنی، یہ اللہ نے منع کر دیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، جب اللہ پکڑ لیتا ہے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ کون چھڑائے گا؟ کون ہمارا والی وارث بنے گا؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنی اصلاح کریں، اللہ سے ڈریں، اپنی تنہائی پاک کریں، خدا کے لیے اپنے موبائل سے گند نکال دیں۔ کوئی پتہ نہیں گند دیکھتے دیکھتے موت آ گئی تو کس منہ کے ساتھ اللہ کا سامنا کروں؟ کیا انداز ہوگا جب اللہ کے نبی سے ملاقات کروں؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جتنے بھی یہ کبائر ہیں، یہ عریانی فحاشی کے کام، یہ شرک و بدعات، ان سے نکل جائیں اگر آپ نے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ وگرنہ میرے محترم بھائیوں، ہم میدانی علاقوں والے لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، وہاں پہاڑ نہیں ٹکے، چٹانیں نہیں ٹکی، ہم کیسے ٹکیں گے؟ ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنی اصلاح کریں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اسی کے اندر خیر ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، نماز کا خیال کریں، زکوٰۃ، جتنے یہ فرائض ہیں ان کو پورا کریں۔ کتنا پیسہ خرچ کیا ہے میرے محترم بھائیوں، میں کل حساب لگا رہا تھا، تقریباً 70 لاکھ کے قریب ہم مسجد کے اوپر لگا چکے ہیں، لیکن نمازی وہی 3-4 ہوتے ہیں۔ یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ مسجد تو ہم نے پل بھر کے اندر بنا دی ہے، لیکن اس کو آباد نہیں کر سکے، اپنے آپ کو نمازی نہیں بنا سکے، اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ اور اللہ کے سامنے جھکنے والا نہیں بنا سکے۔ یہ بات میرے محترم بھائیوں غور کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے اتنا خرچ کرنا کہیں ضائع اور بیکار نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان تمام کبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، میری گفتگو سے کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن باتیں ساری میں نے صحیح کی ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ یقیناً یہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، میرے اندر گناہ ہے، کوئی اس کی نشاندہی کر دے تو مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ جناب میری طرف باتیں ہو رہی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ کی باتیں نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو بھی اس کے اندر شامل کرتا ہوں۔ جو بات میں کرتا ہوں سب سے پہلے میں سنتا ہوں، اس کے بعد آپ تک یہ بات جاتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، وقت بڑا تھوڑا ہے، زندگی بڑی تیزی سے گزری جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ شرک کے اوپر موت آ جائے، یا بدعت کے اوپر موت آ جائے، یا عریانی فحاشی کے کام کرتے ہوئے موت آ جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر خاتمہ برا ہوا نا تو یاد رکھیے پھر آگے جتنے مراحل آئیں گے وہ بڑے خطرناک آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اللہ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بڑے بڑے کبائر سے اللہ اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔